ناظرین و سامعین السلام علیکم. یہ 12ویں قسط ہے. گانے بجانے کی جتنی میرے پاس گانے والوں کی جو میرے پاس 40 کی فہرست تھی وہ تو بحمدللہ 11ویں میں ختم ہو گئی. یہ 12ویں اور 13ویں جو ہے یہ اضافی اقساط ہیں جو کہ ٹی وی والوں کی فرمائش پر ان کا کورم پورا کرنے کے لیے میں کر رہا ہوں. ایک بات اس دوران میں جس پر میں نے گفتگو نہیں کی اور میں سمجھتا ہوں کہ وہ بات بہت اہم ہے، وہ ہے لائبریری کی کیٹلاگنگ. کیٹلاگنگ کو آپ جانتے ہیں، یہ وہ چیز ہے جس کے ذریعے سے آپ کسی چیز کو، کسی ایک آئٹم کو آپ نکال لیتے ہیں. یہ کام میں آج کوئی 55 سال تو نہیں ہوئے، بلکہ 50 سال سے میں یہ کام کر رہا ہوں. پہلے تو یہ تھا کہ پروگرام بھی تھوڑے تھے، آسانی سے قبضے میں آ جاتے تھے. ان کو میں اپنے ہاتھ سے انگریزی میں لکھا کرتا تھا، اللہ جانے کیوں، یہ سوچ کر کے کہ صاحب یہ آڈیو لائبریری ہے اور یہ کہیں پھیل کر کے یہ بعد میں کچھ بڑی اہمیت اختیار نہ کر جائے، یہ اردو دنیا سے نکل کر کے اور جگہ بھی یہ پھیل جائے، تو بہتر یہ ہے کہ میں انگریزی میں لکھوں. پھر خیال آیا کہ بھائی یہ سارے پروگرام میرے جتنے بھی ہیں وہ اردو میں ہیں، چاہے گانے بجانے ہوں، چاہے اردو ادب ہو، چاہے مذہب اسلام ہو، جو بھی میں کرتا ہوں اردو ہی میں کرتا ہوں. بہت مشکل سے 2 4 5 6 7 8 انگریزی کے پروگرام بھی اس میں شامل ہو گئے ہوں، اس کی کوئی حیثیت نہیں. تو پھر میں نے اردو میں ان کو لکھنا شروع کیا اور پھر ان کو پوری طرح سے قسط وار ان کو شعبوں کے حساب سے، مذہب کا شعبہ، اردو ادب کا شعبہ، لائٹ میوزک کا شعبہ، کلاسیکی موسیقی کا شعبہ، انسٹرومنٹل موسیقی کا شعبہ، یہ میں نے الگ الگ سے کیٹلاگ وہ بھی ہاتھ سے اردو میں لکھنے شروع کر دیے. پھر خیال ہوا کہ صاحب یہ بھی صحیح نہیں ہے، یہ وہ ہاتھ کا لکھا ہوا ہے، میرا ہاتھ، میں اتنا خوش خط تو نہیں ہوں کہ میں لکھ کر کے لوگوں کے سامنے پیش کر سکوں. ایسا کریں کہ یہ اردو ہی میں رہے، اس کو کاتبوں سے لکھوائیں. اب کاتبوں کی تلاش شروع ہوئی. کاتبوں کو تلاش کرنا میرے لیے مشکل نہیں تھا. اخبارات میں ادھر ادھر ان کی اپنی بیٹھکیں تھی، وہاں وہ لوگ مل جاتے تھے. میں کبھی خود جا کر کے، کبھی اپنے بچے کو بھیج کر کے ان سے وہ لکھوا لیا کرتا تھا. پھر ایک وقت ایسا آیا کہ معلوم ہوا کہ صاحب یہ بھیجنا ہو، لانا ہو، پھر ترمیم کرنا ہو، پھر اس کے اندر اصلاح دینا ایک لمبا کام ہے. کیوں نہ ایک صاحب کو اپنے ہاں لا کر کے میں ان سے کہوں کہ صاحب آپ میرے یہاں جو معاوضہ آپ کو ماہانہ لینا ہو لے لیجئے اور آپ میرے یہاں بیٹھ کر کے میرا کام کیا کیجیے. یہ ہوا. اچھا، اس میں کاتبوں کے ساتھ میرا تجربہ تو بالکل الگ ہے، اوروں کا تو نہیں ہوا ہوگا ایسا. میں نے کوئی 12 سال تک کاتبوں سے کام کروایا اور کاتب بھی اچھے تھے، معمولی قسم کے بھی تھے، کچھ بہت ہی خوش خط بھی ملے مجھے. لیکن ایک خصوصیت ان لوگوں کے درمیان ہے، اس قوم کے درمیان تھی. اب تو خیر کاتبوں کا سوال ہی نہیں پیدا ہوتا، سب کچھ کمپیوٹرائزڈ ہے. آپ اردو پروسیس پروگرام ڈال کر کے اس پر ٹائپ کرنے لگ جاتے ہیں. پہلے کاتبوں پر آپ کو انحصار کرنا پڑتا تھا پورے کا پورا، یہ آپ جانتے ہیں. تو صاحب آپ یقین مانیے، درجنوں 12 سال کا عرصہ ہے یہ، درجنوں کاتب کو میں نے اپنے ہاں بلا کے رکھا، ان سے معقول معاوضے پر ان سے کام لیتا رہا. لیکن مجال ہے کہ کوئی صاحب
6 مہینے سے زیادہ ٹک گئے ہوں میرے پاس. خبر نہیں کیا چیز ہے. وہ آتے ہیں چند ہفتوں کے بعد چلے جاتے ہیں, اور یہ بھی نہیں کہتے کہ صاحب ہم جا رہے ہیں. کچھ چیزیں بھی لے کے چلے گئے میرے, اور وہ لوٹاتے بھی نہیں. پیسے بھی ان کے مجھ پر باقی ہیں لیکن وہ بھی نہیں آتے. یہ بے نیازی ان کے ساتھ. میں تنگ آ گیا. ایک اور بات درمیان میں ہوئی. یہ لائبریری ذرا پھیل رہی تھی, اس کا شہرہ بھی ہو رہا تھا. تو BBC کے کچھ افسران اور چند لوگ لائبریری آف کانگریس کے اور کچھ فارنرز وہ بھی اس میں آنے لگے. تو وہ مجھ سے پوچھتے تھے کہ بھائی مسٹر خان, یہ جو آپ نے لینگویج لکھی ہے اس کا کیا حساب کتاب ہے, یہ کیا چیز ہے, یہ کیا چیز ہے. اب میں ان کو سمجھاتا رہ گیا کہ صاحب یہ اردو ہے اور یہ ہے وہ سمجھ بنا ہے. تو ایک ترکیب میرے سمجھ میں آئی. میں نے سوچا کیوں نہ اسی کیٹلاگ کو اردو کو رومنائز کر کے میں اس کو میں ٹائپ کروا لوں, جس کو آپ ٹرانسلٹریشن کہتے ہیں. اب سوال ہوا کہ ٹرانسلٹریشن کے لیے کون سا حربہ یا کون سا فارم استعمال کیا جائے. تو صاحب میں اتفاق سے میں ان دنوں لندن میں تھا, تو وہاں ان دنوں برٹش لائبریری الگ تھی اور انڈیا آفس الگ تھا. انڈیا آفس میں ساری وہ ہمارے یہاں کی لائبریریاں کتابیں وغیرہ تھی. وہاں میں جا کر کے کئی مرتبہ جا کر کے میں نے دیکھا کہ بھئی یہ ٹرانسلیٹریشن ان کے یہاں بھی تو ہوگا, کس کس نے کیا 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 ہے. تو 5 ایک ٹرانسلیٹریشن میں نے وہاں سے حاصل کیے اور ان کو اسٹڈی کیا کہ فلاں صاحب نے کیسا کیا, فلاں صاحب نے کیسا کیا, فلاں صاحب نے کیسا کیا. تو معلوم ہوا کہ ہر شخص نے اردو حروف کی شناخت کے لیے اس کی اپنے مخرج کے لحاظ سے کچھ نہ کچھ ترکیب کر کے انگریزی کے حروف کو کبھی نقطے نیچے لگا دیے, کبھی نقطے اوپر لگا دیے, کبھی ایک نشان ڈال دیا, کبھی اسے کاٹ دیا, کبھی اس کا حلیہ بدل دیا. انہوں نے تو کر دیا یہ, لیکن ٹائپ رائٹر میں یہ چیز موجود نہیں تھی. اب تو خیر وہ کمپیوٹر ہونے کی وجہ سے سب چیز مہیا ہونے لگی ہے. اس زمانے میں ٹائپ رائٹر پہ یہ چیز موجود نہیں تھی. اور جو باہر ٹائپنگ کے جو ادارے تھے, اس کے پرنٹنگ کے جو ادارے تھے, ان کے پاس ٹائپ تھے, ان کے پاس بھی یہ چیز نہیں تھی. میری لیے بڑی مشکل ہو گئی. میں چاہتا تھا کہ پھر اس کو میں کم از کم فونیٹک انداز میں اس کو میں ٹرانسلیٹ کر دوں. چنانچہ بیٹھ کر کے میں نے اپنا بھی ایک الگ سے کیا. میں نے یہ کہ 5 تو اس زمانے کے لے لیے, پچھلے زمانے کے, اور 5 موجودہ جو لوگوں کے پاس موجود ہیں, جس پر لوگ کام کر رہے ہیں, وہ میں نے لے لیے. تو 10 میرے سامنے ہو گئے. 10 کو رکھ کر کے میں نے اپنا حساب کتاب جو میری اپنی ضرورت ہے, جو میرے اپنے ٹائپ رائٹر پہ ہے, اسی کو استعمال کر کے ایک کنکاکٹ ایک چیز میں نے تکڑم بنا لی. میں نے لوگوں کو پوچھا, یہاں جتنے بھی میرے دوست احباب تھے ادب کے, انہوں نے کہا کہ بھی ٹھیک ٹھاک ہے. 4-5 کو میں نے پوچھا, انہوں نے کہا صاحب یہ ٹھیک ہے, آپ چلائیے اسے. تو میں اس پر ٹرانسلیٹریٹ کرنے لگا. اب ٹرانسلیٹریٹ کرتے ہوئے معلوم ہوا کہ صاحب الیکٹرک ٹائپ رائٹر بھی آ گئے ہیں, وہ IBM نے شروع کیے تھے. اس میں ایک ماڈل تھا ایگزیکٹو ماڈل. ٹائپ رائٹر تو ٹائپ رائٹر ہوتا ہے اور الیکٹرک ٹائپ رائٹر ہوتا ہے, لیکن اس میں ایک ایگزیکٹو ماڈل انہوں نے نکالا جو حروف کے الائنمنٹ میں ایک متوازن فاصلے رکھ کر کے وہ ٹائپ کرتا تھا. ایسا معلوم ہوتا تھا کہ یہ پرنٹ کیا ہوا ہے. اچھا صاحب, تو وہ میں نے خرید لیا. ایک ٹائپسٹ کو رکھا,
اسے سکھایا کہ بھئی یہ چیز ہے، یہ چیز ہے، ایسے حروف آیا تو چونکنا نہیں، یہ تو ٹرانسلیٹ، یہ رومن میں لکھے گئے ہیں، ایسے ہی ہوں گے. اس کو تھوڑی تربیت دی، اس سے کام لینا شروع کیا. وہ کام چلتا رہا. اس کے بھی دو چار اس کے کیٹلاگ نکل بھی گئے اس کے ساتھ میں. وہ کر ہی رہا تھا کہ کمپیوٹر کا زمانہ آ گیا. لوگوں نے کہا کہ صاحب یہ سب بیکار ہے، چھوڑو اس کو، اب کمپیوٹر آ گیا ہے، اب آپ کو کسی قسم کی کوئی تکلیف نہیں ہونا چاہیے. آپ اپنے پروگرام کو کمپیوٹرائز کیجئے اور کمپیوٹر کے ذریعے سے جو رزلٹ آتا ہے ان کے ساتھ کیٹلاگ بنائیے. تو میں ان کو بنانے لگا. اب یہ میں کیا بتاؤں آپ سے کہ یہ کیٹلاگنگ کا جو حصہ جو ہے، کیٹلاگنگ اتنا سمجھ لیجئے کہ بہت اہم چیز ہے. اس کے بغیر کوئی ایک پروگرام آپ نکال نہیں سکتے، معلوم نہیں کر سکتے. تو بہت ضروری چیز ہے، کیونکہ ٹیپ تو ٹیپ ہی ہوتا ہے، اس پہ لکھا پڑا تو کچھ ہے ہی نہیں، اس کے اوپر کوئی نشانات بھی نہیں ہے کہ بھئی یہ ٹیپ ہے. جب تک کہ آپ اس پر نمبر ڈال کر کے اس نمبر کو آپ اس کو انڈیکس کر کے آپ اس کو ٹائپنگ کر کے اس کے کیٹلاگ نہ بنائیں مستقل. اچھا، کیٹلاگنگ کی صورت میں یہ ہے کہ جب میں کیٹلاگ جتنے بھی میں نے بنائے ہیں یہ سب میں نے اپنے طور پر بنا لیے. یعنی لوگ عام طور پر ڈیوی کو استعمال کرتے ہیں، ڈیوی سسٹم کو، وہ میں نے استعمال نہیں کیا. میں نے خود اپنا ایک ٹکٹ لڑا لیا کہ بھئی یوں ہونا چاہیے، یوں ہونا چاہیے. مطلب یہ تھا کہ اگر آپ میری لائبریری میں سے کسی شعبے سے کسی ایک آئٹم کو سننا چاہیں تو وہ آئٹم جلد سے جلد آسانی کے ساتھ کیسے نکل سکتا ہے، بس یہ قصہ ہے. وہ میں نے کل بنا لیا جو اب میرے پاس ہے، جس سے کام کرتا ہوں میں مطمئن ہوں اس سے. تو کمپیوٹر صاحب یہ ہو ہی رہا تھا کہ ٹیپوں نے جواب دینا شروع کر دیا. اس کا ذکر میں کر چکا ہوں غالباً. تو وہ 50 سال کے اوپر کے ٹیپس ہیں، وہ ٹیپ کا خراب ہونا تو ضروری تھا. اب وہ خراب ہونے لگے. میں گھبرایا، کیا ہوگا بھائی، یہ تو 50 سال کی سارا سرمایہ وہ میرے سامنے لٹا جا رہا ہے اور میں کچھ نہیں کر سکتا. چنانچہ ہوا یہ کہ لوگوں نے مشورہ بھی دیا اور بات میری سمجھ میں بھی آ گئی. انہوں نے کہا جی یہ جو اینالاگ ریکارڈنگ آپ کے پاس ہے اسے آپ ڈیجیٹلائز کر دیجئے. یعنی ٹیپوں کو چلا کر کے آپ ان سے سی ڈی بنا لیجئے. اس کا ایک طریقہ ہے، وہ کمپیوٹر میں جاتا ہے، یہ ہوتا ہے، وہ ٹیکنیکل چیز ہے. تو وہ کرنا شروع کیجئے. بات میری سمجھ میں آ گئی. وہ میں نے کمپیوٹر کو چھوڑ کر کے ان کو ٹیپوں کو منتقل کرنا شروع کر دیا میں نے سی ڈیز میں. اب وہ سی ڈیز بن رہے ہیں. مطلب ہے کہ جتنے سی ڈیز بن چکے ہیں وہ سب یوں سمجھیے کہ ان کو ایک 50 سال تو ٹیپ پر گزر گئے، یہ 50 سال سی ڈی پہ گزرنے کی امید ہے. لوگ کہتے ہیں کہ صاحب یہ 50 سال تک رہ سکتے ہیں. اس وقت تک تو نئے تجربے ہوتے رہیں گے، نئی باتیں آتی رہیں گی. یہ سرمایہ اگر باقی رہتا ہے اور اللہ کو منظور ہے تو یہ منتقل ہوتا جائے گا نئے ٹیکنالوجی میں. اور اتنا تو مجھے یقین ہے کہ جتنی مرتبہ یہ چیز تبدیل ہوگی، منتقل ہوگی، ہر دور میں اس کی کوالٹی آف ریپروڈکشن کمزور اور خراب ہوتی جائے گی. اس کا تو مجھے یقین ہے. یہ نہیں کہ نئی ٹیکنالوجی ایسی آئے گی کہ پہلے کے پروگرام کو نکال کر کے پہلے سے اچھا پیش کر دے. کلیم تو لوگ کرتے ہیں لیکن تجربہ میرا یہ ہے کہ وہ نہیں ہوتا. تو صاحب یہ صورت ہے کیٹلاگنگ کی. یہ بہت اہم بات تھی جو میں چاہتا تھا کہ آپ سے عرض کروں. اور آپ نے دیکھ بھی لیا کہ یہ کس سسٹم میں، کس انداز میں، کس طور پر یہ چیز ہو رہی ہے. اب میں دوسرے مضمون کی طرف آتا ہوں. تو اس سے پہلے بھی میں نے عرض کیا تھا کہ صرف کلاسیکی اور سیمی کلاسیکی موسیقی میں میرے پاس 410 فنکاروں کے گائے ہوئے پروگرام ہیں اور وہ 2733 ہیں.
سننے میں تو ایک معمولی ایک تعداد معلوم ہوتی ہے، لیکن جب اس میں آپ سننے لگیں گے تو کوئی لمبا ہے، کوئی چھوٹا ہے، کوئی اچھا ہے، کوئی معمولی ہے، کوئی ادنا قسم کا ہے، کوئی اعلیٰ قسم کا ہے، ہر قسم کی چیز موجود ہے۔ آج کی محفل میں میں آپ کو اپنے بزرگ و محترم استاد محترم مولانا عبدالشکور خان صاحب کے بارے میں آپ کی اجازت سے ان کا تعارف کروا رہا ہوں۔ نام تھا ان کا عبدالشکور۔ ان کو سب لوگ یا تو بابا جی کہتے تھے یا انہیں مولانا عبدالشکور کے نام سے جانتے تھے۔ اور آدمی تھے مذہبی، روزہ نماز کے پابند، قرآن و حدیث سے واقف، بہت سی آیات ان کو ازبر تھی، ترجمہ انہیں معلوم تھا، وہ درس بھی تھوڑا بہت دیتے تھے۔ ان کے بارے میں چاہتا ہوں، اور وہ گانے میں کیا تھے یہ میں آپ کی خدمت میں عرض کرتا ہوں۔ ان صاحب کا ذکر کبھی آئے گا وہ الگ بات ہے، لیکن اس وقت اتنا بتا دوں وہ ایک فقیر آدمی تھا، اور صحیح معنوں میں فقیر تھا۔ نہ اس شخص کو پہننے اوڑھنے سے، نہ عیش و عشرت سے، کسی چیز سے کا تعلق نہیں تھا۔ وہ تنہا یہاں رہتے تھے، ان کے کوئی خاص رشتہ دار بھی نہیں تھے، دور کے کچھ رشتہ دار تھے یہاں جن کے پاس وہ جاتے آتے تھے۔ کبھی ان کے یہاں رہ لیے، کبھی ان کے یہاں رہ لیے، ایک جوڑا ان کے یہاں رکھ دیا، نیا اس کے یہاں پہن لیا، پھر کسی کے گئے، پھر وہاں جوڑا رکھا ہوا تھا ان کا، ان کو پھر ان سے پہن لیا، وہاں نہائے دھوئے، نماز روزے کے پابند۔ اور جب دیکھیے جب قرآن و حدیث کی باتیں کر رہے ہیں، اچھائی کی باتیں کر رہے ہیں، علم آپ ان کے پاس بہت کچھ تھا، کچھ پڑھے لکھے بھی تھے، انگریزی اس کا بھی انہیں علم تھا، اور یہ پڑھاتے تھے۔ اور یہ پیشے میں آپ کو سن کے ہنسی بھی آئے گی، یہ ڈرائنگ ماسٹر تھے۔ یہ وہاں جو جے پور میں جہاں بھی یہ رہتے تھے پہلے، وہاں یہ پڑھاتے تھے اور ڈرائنگ کرتے تھے۔ یہاں پاکستان میں بھی آئے تو انہوں نے مختلف اسکولوں میں ڈرائنگ ماسٹری کا کام کیا۔ اچھے پینٹر تھے، اچھی ڈرائنگ انہیں آتی تھی، اور یہ سب کچھ اپنے ذہن سے بناتے تھے۔ جب بھی میں نے دیکھا ان کو ڈرائنگ کرتے ہوئے، میرے پاس ان کی ڈرائنگس ہیں، ایک پینٹنگ ان کی میرے پاس موجود ہے، تو وہ اس شخص نے کبھی ریفرنس کے طور پر کوئی کتاب، مثلا اس میں اس میں ایک ہرن دکھائی جا رہی ہے، عورت دکھائی جا رہی ہے، باغ دکھایا جا رہا ہے پس منظر میں، یہ نہیں ہوا کہ انہوں نے کسی کتاب کو، کسی تصویر کو، کسی کی چیز کو ریفر کیا ہو اور اس کو دیکھ کے بنایا ہو۔ ان کے ذہن میں سب کچھ موجود تھی، یہ رواں انداز میں پینٹ کرتے جاتے تھے، کام کرتے جاتے تھے، یہ آرٹسٹ بھی تھے۔ یہ ان کی الگ خصوصیت ہے، بہت کم ہے، میں نے کم از کم کسی ایسے شخص کو نہیں دیکھا جو گانے بجانے کا بھی علم رکھتا ہو اور مصوری سے بھی وہ واقف ہو، عملی طور پر واقف ہو اور کام کرتا ہو، اس پر کماتا بھی ہو۔ اور یوں سمجھ لیجئے کہ میں نے ان کی شاگردی کی، اور 26 سال میں ان کا شاگرد رہا، اور اس شاگردی کے دوران جو کچھ میں نے حاصل کیا وہ سن کر کے آپ مجھ سے متنفر ہو جائیں گے کہ ایک ایسا شخص ہے کہ 26 سال ان کی خدمت میں حاضر رہا، روز ان سے سیکھتا تھا، اور سیکھا تو کیا، اس سے سیکھا بھی نہ گیا، اس سے کچھ حاصل بھی نہ ہوا اس کو۔ میں نے ان سے کہا کہ صاحب مجھے آپ راگ درباری سکھا دیں بس۔ پہلے تو بہت کچھ ادھر ادھر سے سیکھا تھا، ان سے سیکھا تھا، کچھ نئے راگ تھے، نئے تالوں میں، نئی بندشوں کے ساتھ یہ گانا میں گاتا تھا۔ لیکن ایک وقت آیا، اس کا بھی ذکر میں کسی اور وقت بھی کروں گا تفصیل کے ساتھ، کہ میں راگ درباری پر وارفتہ اور شائدہ ہو گیا، اور طے کر لیا کہ میں
جب کبھی بھی کسی مستند استاد سے گانا سیکھوں گا تو وہ راگ درباری کے رموز اسرار ہوں گے اور کچھ نہ ہوگا۔ چنانچہ اس رموز اسرار کو سمجھنے کے لیے میں نے 26 سال ان کی خدمت کی، ان کی خدمت میں حاضر رہا۔ وہ بھی دریا دلی کے ساتھ مجھے اپنا جو کچھ انہیں آتا تھا انہوں نے کھل کر مجھے بتایا، اور میں نے جتنا بھی سیکھ سکا ایک عطائی کس حد تک سیکھ سکتا ہے، یہ بھی ایک حل طلب مسئلہ ہے، اس کا بھی ذکر کسی وقت آئے گا۔ مولانا عبدالشکور کا ذکر ہو رہا ہے۔ جتنا میں نے عرض کیا میں سمجھتا ہوں وہ کم ہے، لیکن جس میڈیم سے یہ چیز آپ کے سامنے آ رہی ہے اس میں اتنی گنجائش بھی نہیں ہے کہ میں اس معاملے کو یا اس ذکر کو طول دوں، اور ان کے بارے میں بہت سی ایسی باتیں ہیں جو میں کہنا چاہتا ہوں بطور شاگرد کے۔ یہ مجھ پر لازم آتا ہے کہ مولانا کے بارے میں کچھ مزید باتیں آپ سے کروں۔ کوشش کر رہا ہوں میں کہ میں ان کے بارے میں اختصار کے ساتھ اگر مجھ سے ہو سکتا ہے تو کچھ باتیں آپ کی خدمت میں پیش کروں۔ مولانا کی زندگی 3 پہلوؤں سے بیان کی جا سکتی ہے۔ ایک تو ان کا علمی پہلو ہے، دوسرا شخصی پہلو ہے، تیسرا ان کا مذہبی پہلو ہے۔ اب میں کوشش کرتا ہوں کہ باری باری ان کو آپ کے سامنے دو چار جملے بیان کرتے جاؤں۔ مولانا کے علمی تبحر کا یہ عالم تھا۔ میں ایک مثال دیتا ہوں، اس سے آپ سمجھ جائیں گے کہ وہ کتنے جانکار تھے اور کتنا سمجھتے تھے۔ طریقہ یہ تھا کہ روزانہ میں ان کو لاتا تھا، یہ میں پہلے بھی کہہ چکا ہوں، لاتا تھا اور میں ان کو ناشتہ وغیرہ کے بعد اپنے کمرے میں لے جا کر کے میں بیٹھ جاتا تھا، سامنے وہ تشریف رکھتے تھے اور میں تنبورہ پیش کرتا، تنبورے کو وہ ٹیون کر کے میرے سامنے دے دیتے اور میں ریاض شروع کرتا۔ وہ میرے ساتھ ساتھ وقتاً فوقتاً آواز لگاتے تھے، بتاتے جاتے تھے، یہ ہوتا۔ یہ سلسلہ جاری تھا کہ انہیں کھانسی آئی، چنانچہ وہ باہر جا کر کے کھانسنا چاہتے تھے یا واش روم جانا چاہتے تھے یا کچھ تھا، وہ چپکے سے اٹھ کے چلے گئے اور میں ریاض کرتا رہا۔ 2-4 منٹ گزرے، ایک آواز آئی۔ یہ خیال کیجئے کہ میں کمرے کے اندر ایسا بیٹھا ہوں کہ میری پشت دروازے کی طرف ہے، میں دیکھ نہیں سکتا کہ کون آیا کون گیا۔ مولانا اندر آئے، مجھے خبر نہ ہوئی۔ ایک ان کی آواز آئی، زبان کیوں باہر نکال رہے ہو؟ اللہ! جہاں وہ تھے وہاں وہ ان کو میری زبان دکھائی نہیں دیتی تھی، اور زبان میں یہ کہ میری زبان نکلی ہوئی تھی، یہ نہیں کہ گزبر کی زبان سامنے نکل جائے، تھوڑا سا ذرا سا زبان کہیں سے نکل رہی تھی۔ انہوں نے میرے گانے سے اندازہ لگا لیا کہ یہ وہ آواز ہے جو زبان کے باہر نکلنے سے لگتی ہے۔ اب آپ بتا لیجیے، آپ سمجھ جائیے کہ ان کے علم کا، ان کے جاننے کا، ان کے علم کی گہرائی کا کیا عالم ہوگا۔ سبحان۔ اچھا صاحب، شخصی خوبی ان میں ایک عجیب تھی جو مجھ میں کہیں سے نہیں ہے اور بہتوں میں نہیں ہوگی۔ اب ہم تو یہ ہے کہ صاحب تھوڑا بہت جان لیے کہ بھی سر کیا ہوتا ہے، گانا کیا ہوتا ہے، موسیقی کیا ہوتی ہے، کیا ہوتا ہے، کیسا ہونا چاہیے۔ اب اس جاننے کے بعد وہ معیار کو لے کر کے جگہ جگہ اپلائی کر رہے ہیں کہ یہ کیسا گا رہا ہے، وہ کیسی گا رہی ہے، اس کی آواز کیسی ہے، اس کی زبان کیسی ہے، وہ کس ادا سے گا رہی ہے، اچھا گا رہی ہے، برا گا رہی ہے، بونگا ہے، نہیں ہے۔ یہ تو ہم جیسے
اتھل لوگوں کی باتیں ہیں کہ سمجھ کر کے وہ معیار سے سب کو ہم جانچنے لگتے ہیں اور بیان بھی کر دیتے ہیں کہ صاحب یہ کیا ہے، کوئی بات نہیں. مولانا کا عالم اس سے دیگر تھا. سبحان کیا آپ سے عرض کروں. ان کے سامنے چھوٹا بچہ یا بڑا آدمی گانے والا بیٹھ کے گا رہا ہے، ساری دنیا ساری محفل جانتی ہے کہ یہ بونگا ہے، بے سرا ہے، بیکار ہے سننا اس کا. مولانا ہے کہ بس مسکراتے ہوئے واہ بھائی واہ، واہ بھائی واہ، واہ بھائی واہ. جس خوشی کے ساتھ، جس آسانی کے ساتھ، جس تحمل و برداشت سے وہ یہ باتیں بیان کرتے تھے، کم از کم یہ میرے بس کی بات تو نہیں تھی. ان کی گہرائی ایسی تھی کہ ان کے سامنے برے سے برا گاتا ہو، کیا مجال کہ اس کو ٹوک دیں، اس سے کہیں جانتے ہیں کہ یہ شوقین ہے، یہ پیشہ ور تو ہے نہیں، گا شوق سے گاتا ہے، تو اس کے دل رکھنے کے لیے ہمیشہ یہ کہتے ہیں واہ بھائی واہ، واہ بھائی واہ. اب رہ گئی ان کی مذہبی کیفیت، یہ مذہبی ان کا معیار. ایک بات میں آپ سے عرض کرتا ہوں، آپ جان جائیے کہ میں کس شخص کا ذکر کر رہا ہوں آپ سے. اللہ تعالیٰ نے ان کو ایک عجیب نعمت دے رکھی تھی جو اوروں میں شاید نہ ملے، میں نے تو نہیں دیکھا. ان کا چیلنج تھا کہ بچہ یا بچی کن سے کن ذہن ہو، اس کو سامنے لا کے بٹھا دیجیے. 3 مہینوں کے اندر پورا قرآن شریف رواں پڑھا دیتے تھے. یہ ان کا کرامت ہی کہوں گا میں اس کو، کرامت ہی کہوں گا. میں نے تو نہیں دیکھا کہ 3 مہینے میں ایک بالکل جاہل کو 3 مہینے میں قرآن شریف پڑھا دیں اور رواں پڑھا دیں. یہ ان کی کیفیت تھی. اب میں کس بات پر اس کا ذکر کروں. نئی نسل سے تو میں یہی کہہ سکتا ہوں، افسوس تم کو میر سے صحبت نہیں رہی. مولانا عبدالشکور، جیسا کہ میں آپ سے ابھی عرض کر چکا ہوں، وہ اپنے آپ کو بہت لیے دیے تو نہیں، وہ اپنے آپ کو مخفی رکھنا چاہتے تھے. اپنے علم کو، اپنی حیثیت کو، اپنی ذات کو وہ کسی پر اثر انداز نہیں ہونے دیتے تھے. وہ اپنے آپ میں مست، اپنے کام میں مست، اپنی عبادات میں مست، یہ ان کا طریقہ تھا. لیکن میں چونکہ ریکارڈنگ کرتا رہا ہوں، ریکارڈسٹ ہوں ایک لحاظ سے، آوازیں جمع کر رہا ہوں، تو یہ میرے لیے ناممکن تھا کہ مولانا سے کچھ نہ کچھ کہلوا کر کے، کبھی کبھی گوا کر کے، کبھی کبھی چھیڑ کر کے، ان سے کچھ باتیں کر کے میں ریکارڈ کر لیتا تھا. انہوں نے 2-3 چیزیں میرے یہاں ریکارڈ کی ہیں. ایک تو تال کے بارے میں، تال کی بانٹ کیسے ہوتی ہے، انہوں نے بڑی تفصیل کے ساتھ اس کو بتایا ہے. اس میں موسیقی نہیں ہے، صرف تال کی بانٹ اپنی آواز میں بتا دیا ہے. وہ ذرا لمبا پروگرام ہے، وہ اس پروگرام میں اس کی گنجائش نہیں ہے. اس کے علاوہ مولانا سے میں نے کچھ چیزیں گوائی ہیں، کچھ لمبی ہیں، چھوٹی ہیں، کچھ ہیں. ان میں 2 چیزیں قابل سماعت ہیں. ایک تو درباری کا وہ قوال بچوں کا وہ مشہور ان کی بندش ہے، انوکھا لاڈلا، آپ نے سب سنا ہے اسے. یہ کہتے ہیں کہ صاحب یہ انوکھا لاڈلا کی اصل بندش مجھے آتی ہے. میں نے کہا جی سنائیے. چنانچہ انہوں نے استائی میں مدھم نکال دیا، انترے سے نکال دیا، اور وہ گا کے سنایا مجھے. وہ ذرا طویل ہے، میں اسے سنانے سے مجبور ہوں میں. لیکن ایک اور آئٹم اسی قسم کا میرے پاس ہے جو نوادرات میں سے ہے. للت آپ جانتے ہیں،
اس میں دونوں مدھمیں لگتی ہیں، اور یہ اس کی خاصیت ہے، بلکہ خصوصیت ہے، اور اہمیت یہ ہے کہ اس میں دونوں مدھمیں لگتی ہیں۔ انہوں نے ایک ایسی للت گائی ہے جس میں یہ دونوں کیا ایک مدھم بھی نہیں ہے۔ یہ ان کی اپنی چیز ہے۔ انہوں نے کہا کہ صاحب میں یہ گا رہا ہوں اور اس میں للت سنائی تو دیتی ہے لیکن اس میں مدھم نہیں ہے، دونوں مدھم میں نہیں ہے، اور اس کا دورانیہ جو ہے وہ چھوٹا ہے، 3-4 منٹ کا ہے۔ تو میں چاہتا ہوں کہ وہ چیز آپ کو سنا دوں، آپ سن لیجئے۔ شکریہ۔ محترم سامعین و ناظرین، آج آپ نے بحمد للہ
12ویں قسط دیکھ لی، یہ اختتام کو بھی پہنچی۔ اب ایک قسط رہ گئی ہے، وہ جسے کہتے ہیں ایک مرگ ناگہانی اور ہے، اس کو بھی آپ ٹالریٹ کر لیجئے اگر اللہ نے مجھے موقع دیا آئندہ ہفتے کے لیے۔ خدا حافظ۔